نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح اور رکوع نمبر 1 کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اور سورت کی آیت نمبر 10 اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیعت رضوان کی عظمت فضیلت ذکر فرمائی ہے. گزشتہ 2 سبقوں میں اس کا اشارتاً ذکر گزر چکا ہے. فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے آپ سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ فرماتے ہیں انما یبایعون اللہ، انہوں نے حقیقت میں اللہ سے بیعت کی ہے. کتنے عظیم لوگ تھے کہ اللہ ان کی بیعت کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو کھرے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، انہوں نے ہی بیعت کی. ان میں ایک منافق تھا جو دائیں بائیں ہو گیا، اس نے بیعت نہیں کی. تو یاد رکھنا یہ لوگ جو اس موقع پر بیعت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھ پر. سبحان اللہ، یہ شان ہے صحابہ کی کہ اللہ فرماتے اب ان کے ہاتھ پر کس کا ہاتھ ہے؟ تو جس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو، اس کی توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ خود سوچیں، وہ کس قسم کا مسلمان ہو؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھ پر. ہاں جی. تو باقی یہ ذہن میں رکھیں اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح مراد نہیں. وہ کس طرح ہے؟ وہ اس کی شایان شان ہے. ہاں جی. اس کو متشابہات میں کہتے ہیں کہ یہ کس میں سے بولو؟ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ خود جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. ہاں جی. جس طرح مخلوق کا جسم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسم نہیں. وہ کس طرح ہے وہ وہی جانتا ہے. نہ اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے، نہ کسی کو پتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن نکث، جو شخص توڑے گا اس بیعت کو، تو فإنما ينكث على نفسه، فرمایا وہ اپنے نفس کے لیے توڑے گا، اس کا وبال اس پر پڑے گا. اور ومن اوفا، جو شخص وفا کرے گا، بما عاہد علیہ اللہ، جو اس نے اللہ تعالیٰ پر کیا کیا؟ بولو، عہد کیا، اس کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. تو فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ ان قریب اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. تو صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. اور یاد رکھنا انہوں نے اس عہد کو، اس بیعت کو پورا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیبر کے موقع پر ساتھ لے کر گئے. گزشتہ سبقوں میں آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ خیبر میں وہ جائے گا جو حدیبیہ کے موقع پہ بیعت رضوان میں شریک تھا. تو
تو عہد کو پورا کیا تو دوسرے مارکے میں اجازت مل گئی. جس طرح ہمارے ہاں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو پہلا عمل قبول ہوتا ہے دوسرے کی توفیق ہوتی. آپ کو دوسرے عمل کی توفیق ہو گئی تو یاد رکھو پہلا قبول ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان ان کی قبول کی تو خیبر میں توفیق دے دی، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹی کر دی، فرمایا کہ وہ خیبر میں جائے گا جو بیعت رضوان میں تھا، جو اس موقع پہ نہیں تھا وہ نہیں جا سکتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد رکھنا 100% اپنے کام میں کامیاب تھی، اپنے مشن میں کامیاب تھی، اور ان کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ آج وہ دین میرے اور آپ تک من و عن موجود ہے. ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل کیا پورا موجود ہے، اور یہ صحابہ کرام کی کامیابی کی دلیل ہے. اب ہم کامیاب کب ہوں گے؟ کہ جب یہ دین ہماری زندگی میں ہوگا اور قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں یوں ہی محفوظ اگلی نسلوں تک ہم پہنچ جائیں گے، اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہ تو موجود رہے گا لیکن اس کو اگلی نسلوں میں پہنچانا یہ ہر شخص کی ذمہ داری بھی. خاص طور پہ یہ شعبہ تعلیم کا جو ہے نا اس میں ڈبل کام ہوتا ہے. ہاں جی، ایک تو بظاہر ذریعہ معاش بھی ہے اور یہ ایک دوسری نسل کی اس کے اوپر امانت بھی ہے، قرض بھی ہے. اس لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. بڑے عجیب و غریب طبیعت کے طالب علم مل جاتی ہیں، عجیب و غریب ان کے والدین مل جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اپنے آپ کو خاک میں ملانا، یا آپ طور سے بات کریں گے تو پھر آپ اپنی امانت کو آگے پہنچا، چوڑے ہو کے بات کریں گے، بدتمیزی سے بات کریں گے، اور آپ اپنی شان رکھیں گے تو پھر آگے نہیں پہنچا سکیں. آگے پہنچانے کے لیے میرے بھائی ضروری ہے کہ انسان کے دل میں یہ دو باتیں ہوں کہ ایک تو میرا یہ کام ہے اور دوسرا میرے اوپر دوسروں کی ذمہ داری ہے، اس کو میں نے آگے منتقل کرنا ہے. کریں گے تو میرے بھائی دنیا آخرت میں سرخرو ہوں گے، ورنہ قیامت کے ہاں بھی اللہ کے ہاں جواب دے ہوں، لوگوں کے جواب دے بھی ہوں. اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آیا جو فریضہ میں نے تمہارے ذمہ لگایا، جو میں نے اپنی امانت تمہیں سونپی، تم نے آگے پہنچائی؟ اب یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں طائف کے موقع پر ان سرداران طائف نے کیسی بدتمیزی کی کہ حضور نے طائف کا ذکر کیا کہ طائف میں جو مجھے ستایا گیا ہے، سارے انبیاء کا ستانا ایک طرف، میرا صرف طائف والا ایک طرف. پاؤں مبارک سے خون بھی نکلا اور فرشتہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیں تو یہ ان کو ملا کر پیس دیں. حضور انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے، لیکن وہاں کیا فرمایا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی اخلاق والی بات، وہی پیار والی بات. پتھر بھی مارے گئے، کتے بھی پیچھے لگائے گئے، شریر انسان بھی پیچھے لگائے گئے، زخمی بھی کیا گیا. حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد سے، یہ نہیں تو ان کی نسل سے. دیکھیے یہ بات ہے. اب دیکھو یہ قربانی ہے تو اللہ نے پھر طائف میں سے لوگ کھڑے کیے جو مسلمان بھی ہوئے اور پھر اس اسلام کی محنت پر کو اسلام میرے اور آپ تک پہنچائے. کامیابی کے لیے یاد رکھنا 3 چیزیں چاہیے. آپ کسی شعبے میں بھی ہے نا 100% کامیابی جاتے، وہ خواہ استاد ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو. کتنے فیصد؟ 100% کامیابی کے لیے 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز محنت، محنت، محنت. کیا بولو؟ محنت، محنت، محنت. ہاں جی، 30% محنت سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ 30% محنت سے. 50% امانت داری. کوئی مجھے یہ بتا دے امانت داری کا لفظ تو ہم سنتے ہیں، امانت داری کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ امانت داری اس کے اندر 4 چیزیں ہیں، یاد رکھنا.
امانت داری میں کتنی چیزیں ہیں؟ یہ لفظ ایک ہے، اس کے اندر 4 چیزیں۔ امانت دار آدمی سب سے پہلے عہد کا پابند ہوگا۔ اب بالفرض میں نے ایک کام کی ذمہ داری لی ہے، میرا عہد ہے، نمازیں پڑھانا، درس دینا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، بچوں کو پڑھانا، کوئی مسئلہ پوچھنا اس کو بتانا، ہے جی، یاد رکھنا، اس کو عہد کہتی، اس کی پابندی کرنا۔ کیا کرنا بولو بھائی؟ پابندی۔ امانت دار آدمی میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ عہد کی پابندی۔ دوسری چیز، وہ اپنی زبان کا پکا ہوگا، جو بولے گا پورا کر کے دکھائے گا، خواہ نقصان ہو جو مرضی ہو۔ اور تیسری چیز، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ چوتھی چیز، غلطی کا اعتراف کرے گا، اس کو امانت دار کہتے ہیں۔ ہم نے صرف لفظ ہی سنا ہوا ہے، تو بتاؤ کبھی زندگی میں پہلے یہ سنی ہے 4 چیزیں امانت داری کے ذمہ میں ہے؟ تو پھر ہم اپنا علم دیکھیں کتنا گئے، لفظ ہی سنا ہوا امانت دار۔ تو امانت داری کے لیے کتنی چیزیں ہیں سارے بولو؟ جو امانت دار ہوگا نا، امانت دار، اس کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ اپنے عہد کو پورا کرے گا، بد عہد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، بول دیا نا تو پھر کر کے دکھائے گا، اے نہیں کہے گا میرے منہ چوں نکل گیا تھی۔ ہاں جی، وہ سودا لینے جاؤ نا جی، پہلے ریٹ اور بتاتے بعد میں، اور پوچھے آپ نے کل تو کہتے وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ پہلے نمبر تو وہ مانتے ہی نہیں میں نے کہا ہے، اگر بنوا لیا تو آپ نے کہے گا ویسے منہ جو نکل گیا تھا۔ لیکن جو امانت دار ہوگا نا، وہ کہے گا وہ بول دیتا ہے نا بس، اب نقصان ہے یا نفع ہے، کہے گا میں اپنی زبان کا پکا ہوں۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ جھوٹ سے نفرت کرے گا، وہ امانت دار ہے۔ چوتھی چیز، غلطی کا کیا کرے گا؟ اعتراف کرے گا، کھلے دل سے کرے گا، کھلے دل، یار غلطی ہو گئی، کرے گا نہیں۔ اس کو کیا کہتے بولو؟ امانت دار۔ تو یہ دیکھو چیزیں 4 ہے نا، تو چاروں مشکل ہے یا نہیں؟ مشکل ترین چیزیں چاروں، اور اس پر 50% ملتا ہے۔ امانت داری پر کتنی ملتا ہے؟ پھر باقی رہ گیا ہنر، کسی کام کا بھی ہو، اس پر صرف 20% ہے۔ جس کو ہم لے کے رو رہے ہیں اس پر کتنا ہے؟ ہاں جی، 20%۔ اور ہنر ہو، محنت اور امانت داری نہ ہو، آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے معاشرے میں بہت ملے گی۔ گھما لو دماغ، یار یہ بندہ فلاں کام میں بڑا ماہر ہے لیکن یہ سست، کم چور ہے، تو آپ نے دیکھو گا ذلیل ہو رہا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا۔ عالم ہوگا، علم ہوگا، محنتی نہیں ہوگا، محنت نہیں کرے گا، اس علم کو پھیلانے کے لیے محنت نہیں کرے گا۔ امانت دار اپنے عمل پہ عمل، علم پہ عمل نہیں کرے گا، جھوٹا ہوگا، تو آپ نے اس کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ اب کہتے ہوں گے یار بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا کوئی حال نہیں۔ حافظ قرآن ہوگا، پکا ہوگا، محنتی نہیں ہوگا۔ امانت دار ذلیل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے، کسی بھی چیز کا ہنر اس کو آتا ہوگا، گاڑیوں کا، کسی کا بھی، محنتی نہیں۔ امانت دار کام کرتا ہے لیکن گڑبڑ کرتا ہے، جتنا مرضی ماہر ہوگا، بولو ذلیل ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے؟ اس کے بعد کوئی کام کرانے جائے گا، وہ کہیں گے پہلے جائے تو یہ کرتا ہی نہیں، بے فکر ہو کے بیٹھا ہے، لوگ بےچارے آتے ہیں اور پریشان ہو کے چلے، اور کرتا ہے تو صحیح نہیں کرتا۔ ویسے بندہ بڑا زبردست ہے، اس کو سارا آتا ہے لیکن کم چور ہے۔ تو یہ بات میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، سارے چاہتے نہیں چاہتے، دنیا کے اعتبار سے بھی چاہتے ہیں کہ یار میں کامیاب ترین آدمی بن جاؤں، آخرت کے اعتبار سے بھی چاہتے ہیں، لیکن افسوس یا تو تینوں باتیں نہیں، یا تینوں میں سے 2 نہیں، یا 1 نہیں، یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی خود بھی، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کو آپ اب ذہنوں میں بٹھا لیں۔ کامیابی کے لیے کتنی چیزیں درکار ہیں سارے بولو؟ 3 کتنی بولو؟ 3۔ پہلی محنت، ترتیب کرو بابا، پہلی کیا ہے؟ محنت، سستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری چیز امانت داری، تیسری چیز ہنر،
جو کام آپ کر رہے ہو آپ کو آتا بھی ہو. لیکن یہ ذہن میں رکھیں بعض لوگوں کو کام آتا نہیں، محنت سے سیکھ لیتے، محنت سے، اور بعضوں کو آتا ہے محنت نہ کر کے وہ اپنا ضائع کر لیتے، یہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ بغیر ہنر والے محنت اور امانت داری سے جہاز اڑاتے بھی نظر آئے، اور محنت اور امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے ہنر مند بھی خاک چھانتے ہوئے نظر آئے، بھیک مانگتے ہوئے بولو نظر آئے. معاشرے میں بڑے آپ کو ملیں گے، فلاں کام میں ماہر، فلاں کام میں ماہر، اس کو فلاں کام آتا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، لیکن مانگ کیا رہا بولو بھیک. کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کام کرتا تو امانت داری سے، اس لیے کوئی کام کرواتا نہیں. وہ پھر زبانی تقریر کرتا رہتا ہے میں بڑا ماہر ہوں، بیٹھ کے وہ دوسروں کے نقص تو نکالے گا لیکن خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی یہ 3 کام کرنے ہیں. پہلا کیا ہے؟ محنت. تو محنت پر ملتا کتنا؟ 30%. محنت سے کتنا ہے؟ اور امانت داری پہ 50%. 50 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 80. باقی کتنا رہ گیا؟ 20. وہ ہنر پر ہے، وہ کام پر ہے جو آپ کو اگر آتا ہے تو. نہیں آتا تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا، محنت کریں گے تو. لیکن آتا ہے، محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. محنتی آدمی کو ہر کوئی قبول کر لیتا ہے، محنتی آدمی کو کچھ نہ آتا ہو پھر بھی ملازم رکھ لیتے. بندہ محنتی ہے، سیکھ جائے گا، آج نہیں تو کل سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر امانت داری میں 4 چیزیں ذکر کی. وہ امانت دار کس کو کہتے ہیں وہ اس کی ذکر ہے. وہ کون کون سی ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے عہد کو پورا. ومن اوفا بما عاہد، یہاں بھی عہد کا ذکر ہے نا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عہد کا پورا کرو. کل کام ہو جائے گا تو پھر ہونا چاہیے، پھر پھیرے نہیں لگوانے چاہیے. کل کا کہا تو پھر ہو، اور زبان کا کیا ہو؟ پکا ہو. یہ نہ ہو کہ قرآن حدیث کی بات ہو گئی میں بولے ہی ہے نا، پھر ایسی بات نہ ہو. اور تیسری چیز کیا تھی؟ جھوٹ سے نفرت. چوتھی چیز غلطی کا اعتراف. غلطی کا کیا ہے؟ اگر کہا بھائی کل کام ہو جائے گا، نہیں ہوا تو آنے والے کو یار مجھے معاف کرنا، تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو کرایہ بھر کے آیا تو اس کو کرایہ دی، تیرا وقت ضائع ہوا، بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے کام آج دینا چاہیے تھا. اس کو کہتے ہیں اعتراف. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.